وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيها منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، امام الحرمین، خاتم النبیین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ محترم سامعین کرام، ماہ ذوالحجہ نہ صرف سفر حج عمرہ پر روانہ ہونے والوں کے لیے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑی فضیلت، برکت، رحمت والا مہینہ ہے۔ سورہ توبہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اسی وقت سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و احترام والے مہینے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین کا یہ فرمان کہ اللہ کے ہاں بھی 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ جو حرمت و احترام والے مہینے ہیں، ان کا تعین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں، لیکن اللہ کی خاص رہنمائی سے امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعین کر دیا، واضح کر دیا، بتا دیا کہ منہا 4 حرم، کہ ان میں 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال، کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی حج ہے جو آپ نے کیا تھا، اور اس دن یوم النحر کا دن تھا، جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے خطبے کے اندر دینی مسائل پر گفتگو کی، احکام و مسائل واضح کیے، اور ساتھ خصوصی طور پر اس طرف توجہ دی اور اس بات کو واضح کیا کہ منہا 4 حرم، کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ فرمایا 3 متولیات، کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، پے در پے ہیں۔ ایک یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذوالقعدہ، ایک اس کے بعد حج کا مہینہ ذوالحجہ، اور اس کے بعد محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ پھر ایک مہینہ رجب کا ہے، مضر الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یعنی 4 مہینے امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ وہ مہینے ہیں جو عزت و احترام والے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اب ذوالقعدہ یہ حرمت والا مہینہ ہے جو چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ ماہ ذوالحجہ حج کا مہینہ بڑی رحمت، برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، وہ اس سے بھی بڑھ کر فضیلت والے 10 دن ہیں، حرمت والے 10 دن ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اس مہینے کی حرمت یہ ہے کہ رب العالمین نے اس مہینے کا ذکر قرآن مجید کے 30ویں پارے سورہ فجر کے اندر بیان کیا ہے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کیونکہ اس مہینے کے اندر اس عشرے میں 3 دن ایسے آتے ہیں۔ پہلا یوم الترویہ 8 تاریخ، جسے عشرہ ذوالحجہ کا 8واں دن کہا جاتا ہے، اور یوم عرفہ اور یوم النحر۔ پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ فجر سے مراد، والفجر، جو اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی، فجر سے مراد یوم النحر کا دن ہے۔ وہ دن ہے کہ جس دن قربانی کی جاتی ہے، مسلمان جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، پہلا عشرہ مراد ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور طاق سے مراد کہ پہلے عشرے کا 9واں دن، یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، حج پڑھا جاتا ہے۔ اور جفت سے مراد 10واں دن ماہ ذوالحجہ کا، کہ جس دن قربانی کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر اس تفسیر کی مزید اس کو واضح کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس کی تائید میں بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری، سنن ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کسی دوسرے دن کی عبادت محبوب نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عبادت حج کے مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والی عبادت ہے، یعنی ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، عشرہ ذوالحجہ، اس میں کی جانے والی عبادت ہے۔ تو صحابہ کرام نے استفسار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی، کیا جہاد کرنے والا شخص بھی اپنے ثواب میں، اجر میں اس 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ نہیں، وہ شخص بھی اپنے عمل میں، اپنے ثواب میں اس 10 دنوں کے میں کیے جانے والے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ الا، مگر رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلتا ہے، پھر جہاد کرتا ہے، اللہ کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، یعنی مال اور جان دونوں چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، فرمایا کہ یہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرامین کا، اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
عملی شہادت اور مالی قربانی، ایک شخص کا شہید ہو جانا اور اپنا مال قربان کر دینا، یہ صرف اس بندے کے برابر عمل میں پہنچ سکتا ہے، وگرنہ اس جو 10 دن ہیں حج کے مہینے کے پہلے 10 دن ان میں کیے جانے والا عمل اس کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا، اس کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، صرف وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو یہ عمل کرے، جو جہاد کے لیے نکلے، مال اور جان دونوں اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، پھر اس مہینے کی مزید وضاحت مسند احمد کی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان العشر عشر الضحیٰ، کہ عشرہ سے مراد پہلے 10 دن ہیں، ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، والوتر یوم عرفہ، اور وطر سے مراد والشفع والوتر، جو سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ وطر سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذو الحجہ ہے، جس دن حج پڑھا جاتا ہے، حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، والشفع یوم النحر کقونہ العشر، کہ عشر والشفع سے مراد، جف سے مراد یوم النحر کا دن ہے، 10واں دن ہے، کہ جس دن قربانی کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ان احادیث سے اور رب العالمین کے قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماہ ذو الحجہ، حج کا مہینہ، یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہوتا ہے، اور خاص کر کے اس کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے دن ہیں۔ پھر ان 10 دنوں کی فضیلت تو اپنی جگہ، لیکن ان 10 دنوں میں پھر ایک دن یوم عرفہ کا دن جو ہے، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، حج پڑھا جاتا ہے، وہ اس عشرے میں ایک دن اپنی فضیلت رکھتا ہے، جسے یوم عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ یکفر سنتین بماضیہ و مستقبلہ، کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے وہ اس کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک ماضی گزشتہ سال جو گزر چکا اس کے گناہوں کا کفارہ، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس روزے کی وجہ سے ایک آئندہ سال، مستقبل کا سال، آنے والا سال، اس سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یوم عرفہ کی، ان 10 دنوں میں یہ ایک دن ہے یوم عرفہ، یہ اپنی فضیلت رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو کیا اس کے پیش نظر اس بات کو دیکھیں کہ حجاج اکرام جو ہوتے ہیں، حاجی، وہ بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ عام لوگوں کے لیے تو امام الانبیاء کا حکم ہے کہ وہ یوم عرفہ کا حج کے مہینے کی جو 9 تاریخ بنتی ہے اس دن کا روزہ رکھیں۔ اسے یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، عرفات سے عرفہ کا معنی لیا گیا اور اسے یوم عرفہ کہہ دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حجاج اکرام کے لیے، حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر یہ شک گزرا، صحابہ میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ جس وقت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، آپ کا آخری حج تھا، آپ نے ادا کیا، تو عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، اور کچھ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے۔ تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، فشرب وهو يخطب الناس بعرفہ، آپ نے وہ پیالہ پی لیا اور اس وقت آپ
خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو عرفات کے میدان میں جمع ہیں، جو حاجی ہیں، ان کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وضاحت مزید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا۔ کس چیز سے منع کیا؟ کہ ان صوم یوم عرفہ بعرفات، ان لوگوں کو جو عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو حاجی نہیں ہے، جو حج کے لیے نہیں گیا، جو فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے یوم میدان عرفات میں اکٹھا نہیں ہوتا، جمع نہیں ہوتا، اس کے لیے حکم ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں کے سوا ہر بندے کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب عمل ہے۔ اہل علم کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کے لیے نہیں جاتے، یعنی وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں اور اس فضیلت کو حاصل کریں جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس روزہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا جس طرح میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کو واضح کیا کہ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کیا عشرہ ذوالحجہ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن یا رمضان المبارک کے آخری 10 دن، ان میں سے کون سے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک رمضان المبارک کا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور بعض کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو ان سے سوال کیا گیا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن یہ زیادہ فضیلت والے ہیں، اور رمضان المبارک کی آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں۔ پھر اسی کی وضاحت امام صاحب کے شاگرد امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب عقل کے لیے یہ کافی ہے، اس کے لیے یہ جواب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کافی شافی ہے اگر وہ اس پر غور و فکر کرے کہ 10 دن پہلے عشرہ ذوالحجہ حج کے مہینے کے 10 دن فضیلت والے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ اس دنوں میں یوم ترویہ آتا ہے، یوم عرفہ کا دن آتا ہے، یوم النحر کا دن آتا ہے، یعنی حج کے ایام آتے ہیں۔ یوم الترویہ 8 تاریخ کو کہا جاتا ہے، حج کے مہینے کی 8 تاریخ یوم الترویہ ہے۔ اس دن حاجی احرام باندھتے ہیں، حج کی نیت کے لیے نکلتے ہیں، اور یوم عرفہ کا دن جس دن حاجی عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، حج پڑھا جاتا ہے، اور 10واں دن 10 تاریخ حج کے مہینے کی اسے یوم النحر کہا جاتا ہے، جس دن سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام مسلمان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل ہے، اور رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں
یہ فضیلت کے اعتبار سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ان 10 راتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ جب یہ 10 راتیں رمضان کی آخری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اپنے آپ کو تیار کرتے، یہاں تک کہ اپنے اہل خانہ کو اپنے گھر والوں کو جگاتے عبادت کے لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ پھر اس عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، بندہ اعتکاف کرتا ہے، معتکف بن جاتا ہے، ایک جگہ جم کر بیٹھ جاتا ہے، خاص اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر انہی 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے جو ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ تو اسی اعتبار کو، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں فضیلت والی ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے حج کے پہلے 10 دن وہ فضیلت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہفتے کے ایام میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اور سال کے ایام میں سے پورے سال میں افضل دن کون سا دن ہے؟ وہ یوم النحر کا دن ہوتا ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اس دن صرف جانوروں کے گلوں پر چھری چلانا، ان کو ذبح کر دینا، یہی قربانی ہے۔ حالانکہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس نبی کی یہ سنت ہے، اس سنت کو زندہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قیامت تک زندہ رکھا، اور یہ جب خلیل اللہ کی سنت کو پڑھا جاتا ہے، سیرت کو دیکھا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا یہ قربانی نہیں ہے۔ ایسے ہی سال کے سارے ایام میں سے اس کو افضل دن نہیں قرار دیا گیا۔ یہ یوم النحر کا دن امام بخاری رحمہ اللہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین بیان کرتے ہیں، اور فقہاء میں سے ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوم النحر قربانی کا دن یہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے سال کے پورے ایام میں سے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، قرآن و سنہ کی نصوص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماہ ذو الحجہ حج کا مہینہ حرمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے 12 میں سے وہ ہیں جو حرمت والے، عزت و احترام والے مہینے ہیں۔ اور پھر ان دنوں میں ایک دن قربانی کا دن ہے جسے قربانی کا دن کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، عید قربان کہا جاتا ہے۔ اسی دن کو امام ثلاثہ نے حج اکبر قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یوم الحج الاکبر یوم النحر، یعنی حج اکبر یوم النحر کا دن ہے، قربانی والا دن ہی حج اکبر کا دن ہے۔ اور والحج الاکبر الحج، حج اکبر کو ہی حج کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّهَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، کہ جب لوگوں نے یہ کلام کرنا شروع کر دیا، عمرے کے بارے میں کہنا شروع کر دیا، یہ ہے حج اصغر۔ اصغر کے معنی ہوتا ہے چھوٹا، عمرے کو حج اصغر قرار دیا، تو پھر اس کے مقابلے میں حج کے لیے حج اکبر کا لفظ بولا گیا۔ اکبر کہتے ہیں بڑے کو، یعنی حج کے لیے حج اکبر کا لفظ اور عمرے کے لیے حج اصغر کا لفظ بولا گیا۔ تو ویسے یہ حج کا دن جو ہے یہ اپنے خاص ایام میں کیا جاتا ہے۔ حج کے مہینے میں جو خاص ایام ہیں 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ ایام جو ہیں ان کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام خاص کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ عمرہ باقی پورا سال جس دن مرضی کر سکے، اس کے لیے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قید نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قید نہیں ہے کہ انہی ایام کے اندر عمرہ کیا جائے۔ تو ان ایام کو یہ
جو حج کے ایام ہوتے ہیں، پہلا عشرہ ہوتا ہے، ان ایام کو عام نہیں جاننا چاہیے۔ یہ ایام بہت فضیلت والے ایام ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو ان ایام کی، یہ حج کے مہینے اب شروع ہو چکے ہیں، یہ ذوالقعدہ ہے، اس کے بعد ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل وہ مہینے آ گئے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، عزت و احترام والے مہینے ہیں، جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عزت و احترام والے مہینے قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک رجب کا مہینہ آئے گا، تو ان مہینوں کی قدر کرنی ہے، ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ خطبۃ الجمعہ کے اندر جو قربانی کے مسائل ہیں ان پر گفتگو ہوگی، اور قربانی کے فلسفے کو واضح کیا جائے گا۔ کیا صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا قربانی ہے، یا وہ سیرت جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره